السلام علیکم ناظرین، ان ٹائم نیوز ٹی وی اور پروگرام جرنل نشست میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سجاد تنولی۔ ناظرین، آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں خاکسار تحریک پاکستان کے رہنما ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا تعلق ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اپنے علاقائی جو مسائل ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ ان کی جو پوسٹیں ہیں عوامی مسائل کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ہم گائے بگائے ان کی دید و شنید ہمیں ملتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی حدود کے اندر سماجی یا سیاسی پروگرامز ہوں یا مذہبی پروگرامز ہوں، وہاں پر خاکسار تحریک کی جو نمائندگی ہے ایسے طریقے سے سارے انجام دیتے ہیں۔ جناب سالار خاکسار اللہ دتا ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج آپ کو ان ٹائم نیوز ٹی وی پروگرام جنرل نشست میں بہت بہت ویلکم کرتے ہیں سر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ان ٹائم نیوز ٹی وی کا انتہائی طور پہ شکر گزار ہوں بہت کہ شکریہ سر۔ انہوں نے خاکسار تحریک کے نقطہ نظر کو جاننے کے لیے یا خاکسار تحریک کے نقطہ نظر کو نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے اس نشست کا اہتمام کیا، اور میں انتہائی طور پہ مشکور ہوں ان ٹائم نیوز ٹی وی کا۔ ناظرین، ہمارا سوالات و جوابات کا سیشن ہوتا ہے تو چلتے ہیں سوالات و جوابات کے سیشن کی جانب۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ محرک ثانی خاکسار تحریک پاکستان حمید الدین المشرقی کے جو تحریکی خدمات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار تحریک چونکہ ایک باقاعدہ باضابطہ نظام ہے، جی اور سب سے زیادہ خطرہ خاکسار تحریک کے ضابطۂ نظام سے وہ سرمایہ دارانہ نظام کو ہے۔ جی تو خاکسار تحریک شروع ہی سے تختہ مشق رہی ہے، اور اس تختہ مشق کی ایک صورت یہ ہوئی کہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے وصال کے بعد خاکسار تحریک کو شخصی اعتبار سے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ صحیح۔ حمید الدین احمد المشرقی علیہ رحمہ نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کی کہ خاکسار تحریک کے جتنے بھی شخصی اعتبار سے گروپس تھے وہ یکجا کیے۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور وہ خاکسار تحریک کے متفقہ اور انتہائی قابل اعتماد قائد تحریک مقرر ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد تحریک کو یہاں انہوں نے یکجا کیا تو عوامی مسائل کی طرف توجہ دی، جس میں اس کی نمایاں جو خدمات ہیں وہ بٹھا مزدوروں کے حوالے سے ہے کہ خاکسار تحریک ایوان اقتدار سے باہر ہوتے ہوئے اپنی شبانہ روز جدوجہد سے جو قائد تحریک حمید الدین احمد المشرقی کی زیر سرپرستی تھی، تو ہم نے پارلیمنٹ سے یہ بانڈڈ لیبر یا بٹھا مزدوروں کے حوالے سے قوانین پاس کروائے۔ اور تیسری جو اس کی سب سے اہم کاوش ہے یا خدمت ہے کہ جب زلزلہ آیا پاکستان میں تو اس زلزلہ زدگان کی خدمت کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا یا ایک خیمہ بستی قائم کی، جس نے 6 ماہ تک جو زلزلہ زدگان تھے یا متاثرین تھے ان کی خدمت بغیر کسی بیرونی امداد یا کسی چندے کے علاوہ 6 ماہ تک تقریباً انہیں 500 خاندانوں کو اس خیمہ بستی میں رہائش خوراک کی سہولیات فراہم کی۔ یہ ان کی دیگر خدمات کے علاوہ نمایاں خدمات ہیں۔ زبردست، بہت اچھا۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ خاکسار تحریک پاکستان طبقاتی نظام الیکشن کیوں چاہتی ہے؟ خاکسار تحریک بنیادی طور پر جس چیز کی حامی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن چونکہ اس وقت جمہوریت کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو خاکسار تحریک طبقات بالحاظ آمدن طبقاتی نظام الیکشن بالحاظ آمدن جس کا نفاذ چاہتی ہے، اس کا مقصد فقط یہی ہے کہ 90% جمہور جو کہ غریب عوام ہے اس کو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے لیے قانون سازی کر سکیں اور اپنے حالات کو بہتر سے بہتر طریقے سے تبدیل کر سکیں۔ اچھا سر، چونکہ آپ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں اور آج آپ ہمارے مہمان ہیں تو ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کون سے عوامی ایشوز ہیں، کون سے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کو فوری حل طلب کیا جائے جو عوامی ایشوز ہیں وہ میجر کون سے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کے ویسے تو تمام شہر، تمام دیہات، تمام قریہ مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ڈی خان کے پی کے کی سب سے پرانی کمشنری یا ڈویژن ہے۔ جی لیکن
آپ کبھی ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیرہ خان ایک تاریخی شہر ہونے کے باوجود گوناگوں مسائل کا شکار ہے. سر دست پورے کے پی میں جو وابڈا نے انت مچائی ہوئی ہے، جو گیس والوں نے انت مچائی ہوئی ہے، اسی طرح مطلب دوسرے ایسے وہ ہیں صفائی کے معاملات ہیں، لیکن حکومتی تمام دعووں کے باوجود مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور حل کی طرف کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. صحیح. تو یہ گیس کے مسئلے ہو گئے یا اس کے علاوہ دوسرے پانی کے مسئلے ہو گئے یا دیگر جو آپ نے ذکر کیا، یہ آپ کو حل ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے؟ یقیناً جی، اصل میں اس طرف کوشش ہی نہیں کی جا رہی نا. صحیح. اگر کوشش کی جاتی تو میرے خیال میں کسی حد تمام نہیں تو کسی حد تک یہ مسئلہ ضرور حل. صحیح. اچھا سر، گزشتہ جو حکومتیں ہیں رہی ہیں پاکستان کے اندر، ان کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتیں عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل نہیں کر رہی یا دلچسپی نہیں لے رہی. تو تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ عوامی ایشو کو حل کرنے کے لیے سیریس ہے کہ نہیں؟ انتہائی طور پہ یہ بدقسمتی اور یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی حکمران جو بھی حکمران آیا وہ بجائے اس کے کہ عوام کا چنیدہ ہو، وہ بس کچھ ایسی مخفی قوتیں ہیں جو کبھی بھٹو کو چن کے لے آتی ہیں، کبھی نواز شریف کو ڈھونڈ کے لے آتی ہیں، اسی طرح عمران کو بھی ڈھونڈ کر لائی ہیں. صحیح. لہٰذا عمران خان یا پچھلے حکمرانوں کی سب سے بڑی جو ترجیح رہی ہے وہ ان کی خوشنودی رہی ہے، نہ کہ عوام کے مسائل کا حل. اور عوام آج بھی بلکہ آج گزشتہ حکومتوں سے زیادہ مسائل کا شکار ہیں کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، بد انتظامی اس کے علاوہ ہے، دہشت گردی اس کے علاوہ ہے. اور حال ہی میں کوئٹے میں آپ نے دیکھا کہ جب ایک طرف مطلب ایجنسیوں کا یا دیگر اداروں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی کسی بھی حرکت کا انہیں علم ہوتا ہے یا ان کی نظر ہوتی ہے اس پر، تو ایسے میں ہمارے ہزارہ برادری کے بھائیوں کا، نوجوانوں کا قتل انتہائی افسوسناک ہے. خاکسار تحریک اس سلسلے میں پرزور مذمت بھی کر چکی ہے اور اپنے ان متاثرین بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کر چکی ہے. صحیح. اچھا سر، لاسٹ کوشچن ہے، خاکسار تحریک کو چاہنے والوں اور اپنے علاقے کی عوام کے لیے آپ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. یقیناً جی، ہم تو اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں کہ وہ پیغام جو آج تک بدقسمت پاکستان کی عوام سے چھپایا گیا، اس پیغام کو مختلف ذرائع سے، اور اسی لیے میں نے آپ کے ان ٹائم نیوز ٹی وی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں پیش رفت کی اور خاکسار تحریک کے پیغام کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. خاکسار تحریک اور خاکسار ساجد دونوں انتہائی طور پہ شکر گزار ہیں ان ٹائم نیوز ٹی وی کے. بات یہ ہے کہ جی 70 پاکستان کی عمر اگر 70 سال ہے تو 70 سالوں میں نہ تو عدلیہ کوئی ایسا رول پلے کر سکی کہ جس سے عوام مستفید ہوتے، نہ مقننہ کوئی ایسا رول پلے کر سکی کہ جو عوام کے لیے فائدہ مند ہوتا، نہ کوئی معیشت کے حوالے سے، نہ انتظامی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے موجودہ نظام وہ عوام کو نہ تو مطمئن کر سکا اور نہ عوام کے جو مفادات ہیں ان تک بہم پہنچا سکا. اس لیے خاکسار تحریک سمجھتی ہے کہ اس وقت ضروری ہے کہ وہ چیز جو عوام کو اس مسئلے کا شکار کیوں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے خاکسار تحریک کے پیغام کو جو اتحاد کا، یکجہتی کا، اخوت کا اور طاقت کا پروگرام ہے اس کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے. اور جتنی جلدی قوم اس طرف خاکسار تحریک کے پروگرام کی طرف متوجہ ہوگی اور محلہ وار سطح پہ وہ اپنے اندر اتحاد، یکجہتی اور اتفاق پیدا کرے گی، اخوت پیدا کرے گی، تو ان کے جان ان عذابوں سے اتنی ہی جلدی چھوٹنے کے امکانات موجود ہوں گے. صحیح، زبردست. ناظرین، یہ تھے خاکسار علادتہ ساجد صاحب، جن کے اوپر خاکسار تحریک پاکستان کے حوالے سے اور ان کے جو اپنا علاقہ ہے اس کے حوالے سے عوامی مسائل کی ایشوز پر سوالات اور جوابات کا سیشن ہوا ہے ہمارا. ناظرین، اگر آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہماری پوسٹوں کو، ہماری ویڈیوز کو، ہماری نیوز کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے کمنٹس، اپنے لائک ضرور دیجیے گا. آج اس پروگرام سے ہم اجازت چاہتے ہیں. ان ٹائم نیوز ٹی وی کے کیمرہ مین عامر امین،
ہادی اور یہ جو میزبان ہیں محمد سجاد تنوری اور آج کے مہمان اللہ دیتا ساجد صاحب کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.